ناظرین اب وقت ہوا ہے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنے کا۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور مولانا کامران حیدر صاحب، دونوں حضرات کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کا موضوع ہمارا ہے زکوٰۃ۔ میں نور رحمانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ زکوٰۃ اس ظاہر اسلام کی بنیادی چیز ہے، زکوٰۃ کی وجہ کیا ہے دینے کی؟ کیوں اللہ نے زکوٰۃ کو اتنی اہمیت دی؟ زکوٰۃ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقال ومما رزقناہم ينفقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی کہ جو بنیادی جو ارکان ہیں، جو رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ یہ بہت آپ کا اچھا سوال کہ کیوں اس کی ضرورت ہوئی۔ پہلے اس میں ایک مسئلہ سمجھیں فقہی۔ زکوٰۃ ان پر ہوگی جو حولان حول، جن پر ایک سال گزر جائے۔ سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم ہو، یا کوئی چیز خریدی اس کو بیچنے کی نیت سے، ایک سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ رب ذوالجلال نے ایک سسٹم پوری دنیا میں نافذ کیا کہ دولت سمٹ کر صرف چند خاندان میں یا چند اشخاص کے پاس نہ رہ جائے، کہ ایسا نہ مارکیٹ سے پورا پیسے کو اٹھا لیں تو مارکیٹ کے اندر اس چیز کی کمی ہو جائے، اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ تو سپلائی نہ ہو۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول قرآن مجید فرقان حمید اور اسلام نے ہمیں دیا کہ یہ جو دولت کی رولنگ معاشرے کے اندر ہوتی جائے۔ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھتے ہیں، ان کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اتنا بہترین سسٹم ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ کاروبار کرتا ہے اور چند سال کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے۔ اگر ہم پراپر طریقے سے زکوٰۃ کو دیں اور جو غریب ہیں ان کو دیں، ان کو کاروبار کرانا شروع کریں، تو چند سال کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ وہ شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا۔ 58 کنٹریز ہیں، 58 کنٹریز اگر مل جائیں، یا اگر ہمارے ملک کے اندر بھی جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کے اندر ایک ایسا سسٹم لایا جائے، مقصد خاص طور پہ یہ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اور جو نہیں کرتا قرآن کے مطابق اس کی پیٹیں داغی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بشارتیں دی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم میں جلاتا رہے گا۔ حدیث یہ بھی کہ جو ایک عورت کو دیکھا سونے کے کنگن پڑی ہوئی اللہ کے پہنی ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ نہیں دی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ کے کنگن تمہیں پہنائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ تاکہ غریبوں کی جو ہے وہ کفالت ہو سکے، اور غریبوں، مساکین، یتیموں کی جو ہے وہ پرورش یا تو اسٹیٹ کرے، اسٹیٹ نہیں ہے تو پھر عمرہ کریں، تاکہ جس کا جو جینے کا حق ہے نا اس زمانے کے اندر بھی، بالخصوص کورونا کے حوالے سے لوگ بھوکے مر رہے تھے، پریشان تھے، تکلیف میں مبتلا تھے۔ ہم نے اس وقت کہا، بلکہ علماء نے کہا، میں نے نہیں، سب علماء نے کہا، ہر مسلک کے علماء نے یہ کہا کہ 18 مارچ کو جب یہ شروع ہوا پاکستان میں، ہم نے کہا آپ اس وقت زکوٰۃ دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ بھوک افلاس سے نہ مریں۔ اگر کوئی بھوک افلاس سے مرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا، اللہ تو بھوکا تھا، تو خالق اور مالک اور رازق ہے، تجھے تو بھوک بھی نہیں لگتی، نہ پیاس لگتی، حاجت ہی نہیں۔ کہا فلاں وہ آدمی بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو گویا ایسا تھا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ اللہ فرمائے گا مجھے کپڑے کی حاجت تھی، اللہ تو خالق اور مالک ہے، تجھے کپڑے کی حاجت تھی، اگر تو فلاں کو کپڑا دیتا تو ایسا تھا کہ تو نے مجھے کپڑا دیا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، پھر قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ علامہ کامران حیدر صاحب، آپ سے درخواست ہے کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے؟ اچھا، دونوں معاملات میں اگر کسی جگہ پر فقہ کے حوالے سے کچھ ہو تو اس میں سے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے حساب سے کیا ہے اور فقہ حنفیہ کے حساب سے کیا ہے، تو یہ تاکہ سب کو کلیئر بھی ہو جائے چیزیں، تاکہ جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بخوبی وضاحت کی، اور کیونکہ فقہ جعفریہ کی جانب سے جواب دینا ہے تو زکوٰۃ جو ہے تھوڑا سا فرق ہے ہمارے یہاں، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ سونے، چاندی، مویشی ہے، اس میں کچھ اجناس آ جاتی ہے، لیکن آج کی شہری زندگی میں کیونکہ
وہ تمام چیزیں میسر نہیں ہے لوگوں کے پاس، نہ یہاں پر مویشیوں کی وہ تعداد لوگ اپنے پاس رکھ سکتے، نہ وہ اجناس کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح سونا اور چاندی جو ہے یہاں لوگوں کے پاس زیور کی شکل میں تو موجود ہے، لیکن وہ اس صورت میں موجود نہیں ہے جیسا کہ ابتدائی دور میں اسلام کے آغاز کے ساتھ وہ صورت تھی، یعنی جب درہم اور دینار چاندی اور سونے پر مشتمل ہوا کرتے تھے تو اس پر زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اب کیونکہ کاغذی نوٹ آ گیا اور اگر یہ نوٹ جل جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سونا اور چاندی اگر جلتے ہیں تو اس کی قیمت برقرار رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہماری فقہ کی روح سے جو ہے زیور کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، زیور پر نہیں ہے۔ اگر سونا چاندی اس صورت میں محفوظ کیا جائے، بسکٹس کی صورت میں یا را مٹیریل میں، جی تو اس پر جو ہے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے مفتی نور رحمانی صاحب؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ میں عند الاحناف بھی ایک موقع بیان کروں، جس طرح حضرت نے بتایا ہماری کے جو زیورات ہوں گے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، وہ 8 مصارف کو لوگوں کو چاہیے ضرور پڑھیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں وہ 8 مصارف ہیں، قرآن جو بالکل اصول ہے، مگر اس زمانے کے اندر جو زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ ٹھیک، زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے یہ ذہن میں رکھیے، اپنی اصل کو، آپ کے والد ہو گئے، دادا ہو گئے، نانا ہو گئے، یا اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، عند الاحناف بہن بھائی جو ہیں دے سکتے ہیں، بہن بھائی بالکل دے سکتے ہیں۔ اب حضرت آپ کے ویسے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے، اگر اپنے بہن بھائی ضرورت مند ہیں تو سب سے پہلے ان کو دیں۔ ہمارے یہاں ہم تو لوگوں کو تو دے رہے ہوتے ہیں مگر سگے بہن بھائی ضرورت مند ہوتے ہیں، تو آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی سوال کو رکھتے ہیں، یہی جواب ان سے لے لیتے ہیں تاکہ اور سوالات جی رکھتے ہیں ساتھ۔ فقہ جعفری کے حساب سے اس میں کیا احکامات ہیں کہ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ جی، اس میں اصل میں ہمارے یہاں سادات کو نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو سلسلہ یہ آ جاتا ہے، اور یہ میرے خیال میں اہل سنت میں بھی سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ میل ہے، اور غیر سادات کے لیے یہ زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں یہی صورت آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنے قریب ترین فرد کو پہلے دیکھا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ والدین کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ہے، بیٹے پر اولاد کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کو چاہیے ان کی ذمہ داری پوری کرے، نہ کہ ان کو زکوٰۃ دے۔ صحیح۔ اسی طرح اولاد نابالغ ہے جب تک اور اس کے جو ہے تحت ہے، لہٰذا ان کے ضروریات پوری کرے گا۔ اچھا، بہن بھائیوں کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرے، صحیح۔ ہاں، اور اگر اس کے بعد بھی جب زکوٰۃ نکالنے کا مرحلہ آتا ہے، یا جیسے ہمارے خمس ہے، خمس دیا جاتا ہے، تو خمس کے سلسلے میں ظاہر مراجع کے جو فتاوے ہیں اس کے مطابق ہمیں آنا ہوگا۔ اگر مرجع نے اجازت دی ہے کہ آپ سہم سادات جو ہے آپ دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا قریب ترین فرد کو وہ دیا جائے۔ اچھا، فقہ حنفی کے حساب سے، فقہ جعفری کے حساب سے بھی سوال صرف یہ کہ جیسے اب فیملی کو چلیں ہم ابھی ہٹا دیتے ہیں، اب ہم باہر نکلتے ہیں، تو کیا پہلے رشتہ دار یعنی جو ہمارے خاندان میں رشتہ دار ہیں ان کا پہلے حق ہے یا ہمارے پڑوسی کا؟ بہت اچھا سوال۔ دیکھو، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وآت الیتامی علی حبہ ذوی القربہ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے ذوی القربہ کو دیکھا جائے۔ ذوی القربہ میں آپ کے جو ہیں وہ رشتہ دار میں آئیں گے، تایا، چچا، پھپھو، یہ خاندان دیکھا جائے گا، اس کے بعد ننیال دیکھا جائے گا، آپ کے ماموں ہیں، خالہ ہیں، یہ اس کے بعد پھر آپ کے پڑوس کے معاملات آ جائیں گے، کیونکہ آپ کی جو نسل کے جو معاملات، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں چچا کے، سسرال کے، ماموں کے، خالہ، وہ بعد میں آئے گا، وہ تو پھر 80-200 خاندان ہو جائیں گے، جو قریب ترین ہے ان کو، جس کے 11 چچا ہوئے اور تو بڑا مسئلہ، بڑا مشکل ہے۔ اچھا، فقہ جعفری کے حساب سے بھی یہی؟ جی ہاں، پہلے بالکل اپنے قریب ترین رشتہ دار جو ہے دیکھا جائے گا، چچا، ماموں، اس کے بعد پھر پڑوس، پھر اس کے بعد خاندان میں برادری کے، جو آپ خاندان کہہ رہے ہیں وہ بات میں اگر مطلب اپنے عزیز رشتہ دار کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے پہلے، جی جی، تو بالکل ان کی طرف جانا ہوگا، یا اگر ان کا مسئلہ کہیں اور سے حل ہو رہا ہے تو پھر وہ اپنے پڑوس میں بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مجھے اجازت دیں تو ذرا کھاؤ سے جو انہوں نے بنایا وہ بھی ہم دیکھتے رہیں، آپ سحری میں کھلائیں گے، پہلے یہ بتائیں پھر اجازت دیں گے۔ ضرور ضرور، روحانی غذا کے ساتھ جسمانی غذا کا بھی انتظام ہوتا ہے نا، اس لیے۔ جی، عمیر بھائی کی طرف میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم عمیر بھائی، کہاں تک پہنچا ہمارا؟ ماشاءاللہ میں نے تھوڑا جھٹپٹ تیار تو کر لیا ہے۔ ارے زبردست، آپ ٹرائی کیجئے۔ ارے واہ واہ واہ، یہ 2 فلیور ہے، چکن اور بیف، زبردست۔ میرے پاس تیسرا فلیور بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے ناظرین، ہمارے پاس آ چکا ہے یہ
اور امید ہے بہت ٹیسٹی ہوگا, بہت مزے کا ہوگا. آپ کھا کے بتائیں گے جب بھی پتہ چلے گا. یہ چھوڑ نہیں, یہ پورا ٹرائی کیجئے, یہ پورا بنا ہوا ہے. دیکھیں میں کھاؤں گا نا تو میں کھا جاؤں گا, ہاتھ رکے گا نہیں میرا. بالکل آپ کے لیے. تو میں ابھی بریک میں کھاتا ہوں کیونکہ میں کھاؤں گا تو رکے گا نہیں ہاتھ. لیکن آپ دیکھیے, یہ چیک کیجئے کیسا ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہمارے سحری کا ٹائم کتنا رہ گیا ہے, کیونکہ ٹرانسمیشن کے دوران ہمیں کبھی کبھی خیال نہیں رہتا اور بہت جلدی پھر سحری رکھنی پڑتی ہے, روزہ رکھنا پڑتا ہے. تو ناظرین یہ دیکھیے عمیر میمن صاحب نے کتنے خوبصورت انداز سے بنایا. عمیر بھائی یقین کریں ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ابھی بہت ٹائم لگے گا, لیکن جس انداز سے آپ نے جتنی جلدی بنا دیا تو بس دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے رزق میں بھرپور اضافہ فرمائے اور آپ کے ہاتھ میں مزید ذائقہ عطا فرمائے. تو عمیر بھائی آپ سے دوبارہ بھی ہم درخواست کریں گے کہ دوبارہ بھی ہماری ٹرانسلیشن میں آئیں تاکہ جتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں عمیر بھائی کی ریسیپی, عمیر میمن صاحب کی, وہ دیکھیں اور فائدہ اٹھا سکیں. ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں, دیکھتے رہیے باران رحمت. محمد کا دستور جدا گانا جینے کی علامت ہے. سرکار پہ مر جانا طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ. طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ. اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں جانا. جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی. جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر مانا ہے. عشق محمد کا دستور جدا گانا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز سے پڑھا. شباہت علی صاحب آپ کے سامنے نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. شباہت بہت بہت شکریہ آپ کی ٹرانسمیشن میں, آپ ہماری ٹرانسمیشن میں حصہ بنے اور نذران عقیدت پیش کی. اور برکتیں, آپ یہ جو کلام پڑھا اس کی وجہ سے ہم نے برکتیں سمیٹی بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی آواز میں بھی تاثیر عطا فرمائے
اور اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، اب چلتے ہیں علماء کرام کی طرف، جو کہ آج کا ہمارا موضوع تھا زکوٰۃ، اور مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ کامران حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب سے درخواست ہے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ دینے سے کون سی بلائیں ٹلتی ہیں؟ بسم اللہ۔ دیکھیے، پہلے بات تو ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہ فرض ہے۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کے بعد دوسرا جو حکم ہے قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، وہ زکوٰۃ کا ہے۔ یہاں ذہن میں ایک مسئلہ رکھیے گا، جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ دونوں کے نزدیک کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اچھا، نہ دینے والا گمراہ ہے، فاجر و فاسق ہے۔ صحیح۔ زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کی جو رقم بنتی ہے، وہ سونا چاندی جو بھی ہے، اس کو آپ رکھیں اور 40 سے ڈیوائڈ کر دیں۔ 40 سے آپ تقسیم کریں گے، اب مثال کے طور پہ 100 روپے ہیں، 100 روپے کو آپ نے 40 سے تقسیم کیا تو 2.5، 1000 کو کیا تو 2.5، صحیح نا؟ اسی طرح ہمیں دیکھنا ہے، تو آپ کو 40 سے تقسیم کریں گے تو وہ آپ کا آ جائے گا۔ صدقے کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ صدقے کے حوالے سے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، زکوٰۃ آپ کے مال کو بڑھاتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کی آیت ہے نا، کہ سود جو ہے وہ مال کو گھٹا دیتا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ مال بڑھے گا، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ سود کی وجہ سے زکوٰۃ مال جو ہے وہ گھٹ جائے گا۔ مگر کیا فلسفہ ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ دی تو اللہ آپ کے مال کو بڑھا دے گا، افزائش ہو جائے گی، وہ مال پاک و صاف ہو جائے گا، اس میں تطہیر کا معاملہ ہو جائے اگر ہم گا۔ اس کو مثال دیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور صدقہ الگ چیز ہے، ہاں، جسے صدقے کے اندر اللہ نے بتایا کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مفلسی کی حالت میں صدقہ دے کر اللہ سے تجارت ہاں، کرو۔ تجارت والا جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور یقیناً زکوٰۃ کے لیے بھی بالکل۔ لیکن صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ میں آتا ہے زکوٰۃ اور فطرہ، ٹھیک ہے۔ صدقہ نافلہ میں جو ہم آپ دیتے رہتے ہیں، وہ صدقہ نافلہ وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مگر صدقہ واجبہ کا یہ حکم ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ کامران صاحب جی، اصل میں جب انسان دنیا میں آیا اور آبادی کی ابتدا ہوئی تو قدرت کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ کسی انسان کو کھانے پینے کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب سے انسان میں ہوس بڑھی اور اس نے قبضے شروع کیے تو پھر طبقاتی فرق ہے، اور ایک طبقہ عبرا اور دوسرا وہ کہ جن سے حق چھین لیا گیا اور جو اتنے کمزور تھے بیچارے کہ وہ ان کے جو ہے محکوم ہو کر رہ گئے۔ اور جب دنیا آگے بڑھتی رہی تو پھر صورتحال ایسی ہو گئی کہ کچھ لوگ جو ہے تمام تر محنت کے باوجود اور بھرپور جو ہے محنت مزدوری کے باوجود بھی اتنا کچھ حاصل نہیں کر پاتے کہ ان کی گزر بسر ہو سکے۔ اسلام یا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا تو اسے معاشرے کے ہر طبقے پر نظر رکھی کہ کس طبقے کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک جانب طبقہ عبرا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ میری جو دولت ہے یہ میرے اپنی ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے، میری عقل، میرا زور بازو۔ جب حکم آئے گا زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی یا خمس کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ ذہن میں آئے گا کہ نہیں، یہ جو دولت اس کے پاس آ رہی ہے یہ سب کچھ اس کی اپنی توانائی نہیں ہے، بلکہ کوئی ہے جو اس کے رزق میں برکت دے رہا ہے، جو اسے صلاحیت دے رہا ہے۔ اسی طرح کیونکہ اس معاشرے میں وہ موجود ہے تو معاشرے کے دوسرے طبقات پر نظر ڈالیں، صحیح، اور پھر یہ زکوٰۃ یہ مال کو پاک کرتی ہے، صحیح، جو مال ہمارے پاس آیا اسے پاک کرتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب ایک مثال ہے، مثلا میں ایک دفتر میں ملازمت کر رہا ہوں، 8 گھنٹے میری ملازمت کا دورہ دیا ہے، لیکن کیا میں 8 گھنٹے مکمل طور پر اس طرح کام کر رہا ہوں کہ جو مجھے کرنا چاہیے، یا اس میں دوران ملازمت میں کبھی فون بھی کر رہا ہوں، کبھی تھوڑا سا تھک کر رکتا بھی ہوں، تو یہ ہے۔ لیکن گو کہ جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں سے اجازت ہوتی ہے، ان چیزوں میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو زکوٰۃ جو آپ دے رہے ہیں یہ آپ کے مال کو پاک کر رہی ہے۔ اور ایک جب ان لوگوں تک جو مستحق ہیں بیچارے اور جن کے پاس واقعی 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں، جب ان تک پہنچتی ہے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جب ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یقینی طور پر بھوک
کے نتیجے میں پھر وہ کسی کرپشن کی طرف نہیں جاتا, وہ لاقانونیت کی طرف نہیں جاتا. اگر آپ کسی کی بھوک مٹانے میں کامیاب نہیں ہوتے, نتیجہ کیا ہوگا؟ کب تک بھوکا رہے گا؟ پھر یہ جو معاشرے میں ہمارے جو بہت یہ قتل و غارت گری نظر آتی ہے, یہ چوری چکاری ڈکیتی, اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ حقدار کو حق نہیں پہنچ رہا, بالکل اس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. کیونکہ اب ظاہر ہے جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں جی وہ ظاہر ہے اللہ کو ضرورت تھوڑی ہمارے اس پیسے, بے شک اللہ کو اللہ ضرورت تو اسی کو وہیں سے رول کرانا چاہ رہا ہے اور ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ میں دے تو سکتا ہوں, تم نہیں بھی دو گے تب بھی میں اپنے بندوں کو پال لوں گا, بے شک لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہارے ذریعے ہو جائے. بے شک. جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ ہیں, ماں باپ کو پتہ ہے کہ بیٹا مجھے مطلب ماں باپ کو پتہ ہے, جیسے میری بیٹی بالی سکینہ اس نے سورہ کوثر یاد کی, تو ہمیں تو پتہ ہے سورہ کوثر کیا ہوتی ہے, کیسے پڑھتے ہیں, لیکن ہم اس سے سننا چاہتے ہیں بیٹا پڑھ کے سناؤ ذرا کیسی ہوتی ہے سورہ کوثر, کیسے پڑھتے ہیں, تو وہ پڑھ کے بتاتے. تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے, اللہ کو پتہ صاحب ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, بے شک, لیکن اللہ چاہتا یہ کہ میں اپنے بندوں سے کروا دوں تاکہ ان کو حوصلہ ملے. جیسے بچوں کو کہتے ہیں ذرا یہ سناؤ, پھر ان کو انعامات دے دیتے ہیں. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا مال میں کمی نہیں ہوتی, بالکل برکت ہوتی ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. جی ایسا یہ ایک جملہ اور بھی ہے, جب جو لوگ مال زکوٰۃ دے رہے ہیں نا انہیں فخر نہیں کرنا چاہیے. ایک ذہن میں بات چل رہی تھی آپ دونوں جب کر رہے تھے, تو امام زین العابدین کا وہ طریقہ یاد آ گیا. جب امام زین العابدین جب بھی کچھ دیا کرتے تھے نا تو وہ چوما کرتے تھے. لوگ کرتے تھے بھائی آپ دیتے ہوئے چوما, کہا یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کے پاس جا رہا ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں انہیں چاہیے وہ سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں نہیں رکھا, ورنہ ہم بھی پریشان ہوتے. تو ان کے اندر اکڑ نہیں آنا چاہیے بلکہ عاجزی انکساری سجدہ شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے رکھا ہے, میرے مولا ہمیشہ اسی حالت میں رکھنا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ نور رحمانی صاحب آپ کی رہنمائی کا, اور علامہ کامران حیدر صاحب آپ کی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ. اور اب اس کے بعد جب ہم آئیں گے ناظرین تو وقت ہوگا حمد و نعت و منقبت کا, لیکن جاتے جاتے آپ تمام دونوں حضرات سے اجازت چاہوں گا. ایک پیغام تمام لوگوں کو دیتا چلوں کہ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں اس سے توقع ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر کہے شکریہ. ایسے ہی دنیا کا یہی قانون ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اس کا ظرف ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے, اللہ کا بھی اور جس کا جو وسیلہ اللہ نے بنایا اس کا بھی, لیکن شکریہ کہنا اس کو بھی ضروری ہے جو دے رہا ہے, کیونکہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے. اگر ہم دینے والے ہیں یا کوئی آپ میں سے کوئی دینے والا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے آپ پر, اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس بندے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے آپ کو وسیلہ بنا دیا. اگر وسیلہ ہی نہ بناتا تو کہاں رکھتے آپ اس مال کو. تو امام حسین علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ خدا کی نعمت ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے, صدقہ بھی کیجیے اور لوگوں کی امداد بھی کیجیے. معاف کیجیے گا, دیکھیے سورہ دہر میں یہی جو آپ نے فرمایا بالکل یہی آیت موجود ہے کہ جہاں پنجتن پاک کے سلسلے میں سورہ نازل ہوا کہ 3 دن روزے رکھے اور جب وقت افطار آیا تو اپنے حصے کا کھانا سب نے سائل کو دے دیا, مسکین یتیم اور اسیر کو, اور جواب میں کہا کیا کہا, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں نہ تو تم سے شکریہ چاہیے نہ کوئی جزا چاہیے. کیا بات, جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو ناظرین اب جو وقت ہے اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو مدد کرنے کی. اور میرا ایک اور پیغام ضرور یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی کی مدد کرنے کی نیت سے جائیں تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اس کو آپ یہ ضرور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ آیا ہے, اللہ نے تو ہمیں وسیلہ بنایا. جب بہن بھائیوں کو تحفہ دیتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو مدد کرنا جناب تھیلی میں رکھا اور دے دیا, لیکن کیا ہم اپنے رشتہ داروں میں کزنز میں جب کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کو پیک کرتے ہیں نا, معمولی سی پیکنگ بھلے کر دیں لیکن وہ مدد نہ لگ رہی ہو, وہ پیکنگ تحفے کی صورت میں ہو تو کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. کیونکہ اس وقت بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں, ان کو بھی ضرورت ہے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور یہی میرا آج کا پیغام ہے, اس کو ضرور یاد رکھیے گا, شاید دل پہ لگے تو اس کو اپلائی ضرور کیجیے گا. تو ناظرین چلتے ہیں مختصر وقفے کی طرف, واپس آئیں گے تو ہم دونوں تو منقبت کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے باران رحمت. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث, اور وقت ہوا ہے اب حمد و نعت و منقبت کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ثنا خان, میں ان کے تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جویریہ فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جی بہت شکریہ, وہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی اور آج آپ
کلام پڑھ کے اس محفل کی رونق میں اضافہ فرمائیں گی، اور دوسرے ہمارے ساتھ ثنا خان، معروف نو خان ہے، منقوت خان ہے، ثنا خان میں بہت اچھی آواز ہے، محسن ہاشمی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ محسن آپ کا بھی، آپ تشریف لائیں۔ جویریہ سے درخواست ہے کہ آپ اگر ابتدا کیجیے کیونکہ لیڈیز فرسٹ، اس لیے آپ ہی بسم اللہ کیجیے۔ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چنگے ہاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، سبحان اللہ، کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں، سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں، چنگے ہاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، ارے میں کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، لگیاں نے موجاں نہ تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائیے، تیرے ہاتھ ڈور سایاں آپ تو چڑھائیے، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں، چنگے ہاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے جویریہ فاطمہ صاحبہ نذران عقیدت پیش کر رہی تھی۔ خدا سے دعا ہے آپ کی آواز میں اللہ اور مزید تاثیر عطا فرمائے، جس عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ پڑھ رہی ہیں اللہ نظر بد سے بچائے اور مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا محسن ہاشمی کی طرف چلتے ہیں۔ محسن کون سا کلام سنائیں گے؟ فرحان بھائی میں لجپال نبی میں، جی بسم اللہ، اجازت ہے آپ؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے دل روندائی جاندے نے،
जदलों की मदीने नू दिल रोंदाई जादने जदलों की मदीने नू हुण सानू भी है आका सुभान अल्लाह दरबार विखा वाह 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 देना वाह, सुभान अल्लाह। हुण सानू भी है आका दरबार विखा देना। क्या बात है, वाह, वाह। शेर काबिल गौर समाअतों की नजर आसीदी तमन्ना रवे आके मदीने विच आसीदी तमन्ना रवे आके मदीने विच पावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत अंदाज से मोहसिन हाशमी नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं बताता चलूँ कि मोहसिन हाशमी की जो तरबियत है, इनके वालिद पीछे बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, सूरह सलाम और मनक़बत वक़ार हाशमी साहब। तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, कितनी अच्छी तरबियत की आपकी। और जवेरिया फातिमा साहिबा, आपके ज़ाहिर है वालिदैन की तरबियत है तभी तो। और सबसे बड़ी बात है कि ये उनका करम है, बेशक वरना सब तो उनका हमसे करम। हज़ारों दर्जा अच्छी बिल्कुल बिल्कुल अगर आप लोग इजाज़त दें तो एक कलाम की तरफ जी बिल्कुल 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 तो साथ दीजिएगा मेरा। अगर बिल्कुल बिल्कुल जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिस जगह बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन। कहीं दिन है कहीं रात है, कहीं पाकिस्तान में रात हो रही है, सुबह होने वाली है, कोई तो कहीं दिन चढ़ रहा होगा, कहीं शाम होगी, कहीं रात होने वाली होगी। ये पूरी ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में देखी जा रही है। दिन का ढलना, रात का दिन का निकलना, रात का ढलना, ये सब कुछ क्या है? रात से दिन जो ये निकलता है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। उग रहा है जो बादे आशूरा, जब
یہ روایت سب جانتے ہیں کہ شہزادہ علی کا خون امام حسین نے زمین پہ پھینکنا چاہا, زمین سے آواز آئی حسین خون, اگر نہ خون ادھر آیا قیامت تک اناج کا دانہ نہیں ہوگا. آسمان نے کہا حسین خون ادھر آیا تو قیامت تک اناج, قیامت تک پانی کا قطرہ نہیں برسے گا کیونکہ خون ناحق ہے. امام حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا. یعنی اب جو ہم کھا پی رہے ہیں تو یہ بولنا پڑے گا. ریحان عزیز صاحب کا خوبصورت شعر ہے کہ اگ رہا ہے جو باد عاشورا, دانا دانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. ریحان آزمی صاحب کو خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. مقطع پیش کر رہا ہوں کہ مجھ میرے ہاں یہ شعور جو ہے شاعرانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور باران رحمت یقیناً برس رہی ہے کیونکہ حمد و نعت و منقبت کی محفل سجی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ فاطمہ اور محسن ہاشمی صاحب. میں چاہوں گا کہ کلام کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. جویریہ فاطمہ صاحبہ, آپ سے درخواست ہے کہ کلام کے چند اشعار پیش فرمائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. سبحان اللہ. اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر, محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو تمہارا ہے, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کیا خوبصورت انداز سے جویریہ فاطمہ صاحبہ کلام پیش کر رہی تھی۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا اللہ ان کو عریق رحمت فرمائے، اور جتنا اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، کلام لکھا ہوا بھی ان اتنے اچھے انداز سے لکھا ہوا ہے، اور بڑی روحانیت کا ایک سما بن گیا آپ نے پڑھا۔ میں چاہتا ہوں اسی سما کو برقرار رکھیں، اور وقت دعا بھی ہے، تو میں چاہوں گا محسن ہاشمی صاحب سے درخواست ہے کہ کوئی کلام، کوئی دعائیہ کلام ہے محسن؟ ایک دعائیہ کلام ہے، میں پیش کروں۔ جی بسم اللہ۔ مجھے معاف کر دے میرے خدا، میں کرتا رہا ہوں خطا، تو کرتا رہا ہے عطا۔ مجھے معاف کر دے میرے خدا، ہوئے دن تیرے پاس آیا نہیں، مصلی بھی کب سے بچھایا نہیں، پے سجدہ سر کو جھکایا نہیں، کہ ہاتھوں کو کب سے اٹھایا نہیں، لے اب آ گیا ہوں دعا مانگتا ہوں میرے خدا، کہ نہ مانی کبھی اپنے ماں باپ کی، نہ خلق خدا سے رکھی دوستی، نہ مال نام میں نے کی کوئی، نہ خوف خدا تھا نہ شرمندگی، خطا در گزر کر کرم کی نظر کر میرے خدا، مجھے معاف کر دے میرے خدا، مولا مولا مولا۔ جو آنکھوں سے اشک ندامت گرا، وہ کاغذ پہ حیدر دعا بن گیا، رہے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ، یہ محسن کے لب پر ہے پہ ہم صدا، یہ دل پاک کر دے محمد کے صدقے میرے خدا، مجھے معاف کر دے میرے خدا، مولا 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 مولا۔ جزاک اللہ، بہت اچھا کلام، اور یہ عشرہ ہے جہنم سے نجات کا بھی، اور اللہ سے دعا یہ کہ اللہ ہمارے سارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے۔ بآخری کلام، کیونکہ وقت دعا ہے، ایک اور حسین دعا پیش کروں گا۔ شہید امجد صابری صاحب ہمیشہ دلوں میں زندہ ہے، اور آج بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، ہر دل میں زندہ ہے وہ مسکراتا ہوا چہرہ، اور وہ روتی ہوئی آنکھیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی تھی، وہ ہماری نظروں کے سامنے انشاءاللہ وہ کلام میں ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیتے چلوں کہ آپ لوگ جو ہمارا فیس بک ہے فرحان اے وارث آفیشیل، اس کو لائک کیجئے تاکہ آپ کو ٹرانسمیشن کے حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی، اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے سید فرحان علی وارث، اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، تمام اپڈیٹس آپ کو نئے کلام کے حوالے سے بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ ابھی آپ نے موبائل میں یوٹیوب کھولیے اور سید فرحان علی وارث لکھیے، سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل کو، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور جو فیس بک پیج ہے فرحان اے وارث آفیشیل، اس کو بھی لائک کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں۔ یہ فاطمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ٹرانسمیشن میں یقیناً آپ کو کہیں جانا بھی ہے تو ضرور آپ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ جا سکتی ہیں، اور بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔
بس یہ آخری سیگمنٹ ہے. آپ ظاہر ہے اگر وقت ہوتا آپ ضرور بیٹھتی, لیکن دوسری جگہ بھی آپ کو اسی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جانا ہے, تو آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ٹرانسلیشن میں آئیں. آئیے ناظرین, محسن ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم دونوں مل کر یہ کلام پڑھتے ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا حبیب اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. منظور دعا میری مقبول خدا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. بارہ